اللہ 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 صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں۔ عقائد و عبادات مرتب مفتی محمد صدیق ہزاروی سعیدی الازہری، سابق شیخ الحدیث، جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور۔ ترتیب جدید شکور احمد ضیاء سیالوی۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ ٹاپک نمبر 4، آسمانی کتابوں کا بیان۔ سوال نمبر 1، آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ الجواب، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر کئی کتابیں نازل فرمائیں اور ان میں سے 4 مشہور ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم۔ یہ کتاب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نمبر 2، تورات۔ یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 3، زبور۔ یہ کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 4، انجیل۔ یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال نمبر 2، صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ الجواب، کسی نبی پر جو چھوٹی کتاب نازل ہو اسے صحیفہ کہتے ہیں۔ یہ صحیفے کئی نبیوں پر نازل ہوئے۔ سوال نمبر 3، کیا ان کتابوں میں کوئی تبدیلی بھی ہوئی؟ الجواب، دیگر کتابوں میں یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر دی ہیں، مگر قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی شخص کہے کہ قرآن کریم میں تبدیلی ہو چکی ہے تو وہ کافر ہے۔ سوال نمبر 4، اگر تورات اور انجیل میں تبدیلی ہو چکی ہے تو ان پر ایمان کیسے رکھیں؟ الجواب، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی وہ برحق ہے، اور جو بعد میں تبدیلی یہودیوں اور عیسائیوں نے کی اس کا گناہ ان پر ہے۔ سوال نمبر 5، کیا اب تورات اور انجیل پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ الجواب، نہیں، کیونکہ قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد پہلی کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ سوال نمبر 6، منسوخ کسے کہتے ہیں؟ الجواب، جب کسی حکم پر عمل کا وقت ختم ہو جائے اور اس کی جگہ کوئی نیا حکم آ جائے تو پہلے حکم کو منسوخ اور بعد والے کو ناسخ کہتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر مریض کو کوئی دوائی دے اور دوسرے دن وہ تبدیل کر دے تو پہلی دوائی کو منسوخ اور دوسری دوائی کو ناسخ کہیں گے۔ سوال نمبر 7، کیا قرآن کریم سارا ایک ہی بار نازل ہوا؟ الجواب، نہیں، بلکہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ سوال نمبر 8، مکی اور مدنی صورتوں سے کیا مراد ہے؟ الجواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے 13 سال بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں اور بعد میں نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9، سب سے پہلے قرآن کریم کی کون سی آیت نازل ہوئی؟ الجواب، سب سے پہلے 30ویں پارے کی ایک سورت کی ابتدائی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورۃ العلق، آیت نمبر 1 تا 5 نازل ہوئیں۔ سوال نمبر 10، قرآن کریم کی سورتوں، پاروں اور آیات کی تعداد کیا ہے؟ الجواب، سورتوں کی تعداد 14 ہے، 114 ہے۔
پاروں کی تعداد 30 ہے اور آیات کی تعداد 6666 ہے۔ سوال نمبر 11، قرآن کریم میں کن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے؟ الجواب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 89۔ مگر ہم اپنی کم عقلی اور کم علمی کی وجہ سے ان ساری چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ سوال نمبر 12، کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے قرآن کریم میں موجود ہر چیز کو سمجھ لیا ہو؟ الجواب، جی ہاں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم میں موجود ہر چیز کو سمجھا۔ اسی وجہ سے آپ کو عالم ما کانا وما یکونو کہا جاتا ہے، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو آئندہ ہوگا آپ سب چیزوں کو جانتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ سوال نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کیسے لکھا جاتا تھا؟ الجواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن کریم ایک جگہ جمع نہیں تھا، بلکہ درختوں کے پتوں اور پتھر کے ٹکڑوں اور مختلف چیزوں پر لکھا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک جگہ جمع کیا گیا۔ پھر بعد میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسے کتابی شکل میں جمع کیا اور کئی نقلیں تیار کروا کے پوری دنیا میں بھجوائیں۔ سوال نمبر 14، کیا اس وقت یہ اعراب یعنی زبریں اور زیریں وغیرہ لگائی گئی تھیں؟ جواب، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 50 سال بعد قرآن کریم پر زبریں، زیریں اور نقطے پیش وغیرہ لگائے گئے۔